عبارت جو ہے وہ ہماری یہ 5 نمبر سے ایسی وَأَمَّا فَعُلَ، یہاں پہ جو 2 فعل ماضی بنائے تھے فعلہ اور فاعلہ، ان کے مصادر کے قیاس یعنی قوانین بیان ہو چکے، اور ابھی آخری رہ گیا ہے ثلاثی مجرد کا فعلہ، جو فقط کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے سوائے شاذ کے۔ وَأَمَّا فَعُلَ بِضَمِّ الْعَيْنِ فَقِيَاسُ مَصْدَرِهِ فُعُولَةٌ، تو اس کے مصدر کا قیاس ہمارے پاس کیا آتا ہے، فعولۃ کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے صعب الشیء، ایک چیز مشکل ہو گئی، تو اس کا مصدر کیا آتا ہے، صعوبت آتا ہے۔ اور عذب الماء، پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، تو اس کا مصدر کیا آتا ہے، عذوبت آتا ہے۔ ایک یہ ہو گیا فعولۃ، اور اسی طریقے سے وفعالۃ، دوسرا اس کا قیاس کیا ہے جی، فعالۃ کے وزن پہ آئے گا۔ فعالۃ یعنی فعالۃ نہیں پڑھنا، فعالۃ پڑھنا ہے بالفتح، یعنی جو فاعل فعل ہے اس کی وہ مفتوح ہوگی۔ بالغہ سے بلاغت ہو جائے گا، فصحى سے فصاحت، اور صرحہ سے صراحت۔ تو یہاں تک جو ہے وہ فعل ثلاثی مجرد کے جو قیاسی اوزان تھے ان کو مصنف نے بیان کیا، اور بھی آگے عنوان باندھا السماعی۔ یہ اب شاروفہ بھی تو لازم ہے نا، اس کا مصدر جو ہے شرافت نہیں آتا، شرافت، شرافت سے شرافت، یعنی اس کے 2 ہی مصدر آتے ہیں، شرافت اور فعولت یعنی صعوبت۔ شرفن نہیں ہے، پکی بات ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، بیٹھے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، دیکھیں لغت میں شرفن آتا ہے، شرفہ کا شرفن ہے میرے خیال میں، یہ نواز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے شرفن ہے، شرف المکان شرفن، یعنی را کے اوپر کیا فتح ہے۔ تو شرفن کیا ہو جائے گا مصنف کے مطابق، پھر قیاسی نہیں ہوگا۔ سماعی کا یہ قانون کیا دے رہے ہیں، یہاں سے سماعی کا قانون دے رہے ہیں کہ وَمَا جَاءَ مُخَالِفًا لِمَا تَقَدَّمَ فَلَيْسَ بِقِيَاسِيٍّ، کہ جو ما تقدمہ کے مخالف ہے، یعنی ما تقدمہ جو ابھی بیان کیا وہ سارے کے سارا ان کے مطابق قیاسی ہے، اس سے جو ہٹ کے آئے گا تو فَلَيْسَ بِقِيَاسِيٍّ وَإِنَّمَا هُوَ سِمَاعِيٌّ، تو وہ قیاسی نہیں ہوگا بلکہ سماعی ہوگا۔ تو یہاں سے ہم کیا کہیں گے کہ شرفہ کا جو قیاسی ہے وہ شرافت ہے، اور جو سماعی ہے وہ شرف ہے، شرف، ٹھیک ہے۔ تو سماعی ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی یحفظ ولا یقاس علیہ، اسے بس آپ یاد کریں گے اور اس کے اوپر کوئی قیاس آپ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ سماعی کی مثالیں تو پھر بہت زیادہ ہیں۔ فمن الاول، اول سے کیا مراد ہے، یعنی فعلہ کا جو وزن تھا، ثانی کیا ہو جائے گا، فاعلہ کا، ثالث کا ہو جائے گا فعلہ۔ تو فعلہ کے سماعی جو مصادر ہیں ان کی ایک لسٹ بیان کر رہے ہیں کہ طلبہ سے طلباً، نبذ سے نباتاً، کتب سے کتاباً، حرس سے حراستاً، حسب سے حسبان، شکر سے شکراً، ذکر سے ذکراً، کتم سے کتمان، کذب سے کذباً، غلب سے غلبتاً، حما سے حمایہ، غفر سے غفران، عصا سے عصیان، قضا سے قضاء، اور ہدا سے ہدایہ، اور رعا سے رؤیتن۔ عصیان فعلان کے وزن پہ، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، عصیان، عصیان فعلان ہو جائے گا نا، سمائی ہے، سمائی، یحفظ ولا یقاس علیہ، بس سے یاد کریں۔ ہاں، یعنی یہ جتنی ابھی مصنف نے مثالیں دی ہیں یہ ساری کے ساری کیا حفظ کرنے والی ہیں، ابھی عربوں نے ایسے پڑھا ہے، بس بات ختم ہو گئی، کوئی قانون نہیں ہے اس کا۔ اسی طریقے سے لائبہ کے لائبن، اب لائبن جو مصدر ہے فاعلن، یہ بھی سمائی ہے،
لعوب بھی کہتے ہیں؟ لعوب شاید ہو، لیکن لائبن یہ کہہ رہے ہیں سمائی ہے. نازجہ سے نزجن، کارہا سے کراہیت، سامنہ سے سمنن سمنن، قاویہ سے قوتاً، قوت کیا ہے مصدر ہے، اور قاویہ کا یہ سمائی ہے. اسی طریقے سے وقابلہ سے قبولاً، قبول جو ہے یہ بھی مصدر ہے. رحمہ سے رحمت، یہ سارے جو ہے وہ سمائی ہو جائیں گے. کارما کے آ جائیں، کارما سے کرمن، وہ اشارفہ سے جو شرفن تھا نا اس کو کس میں ڈالا انہوں نے؟ سمائی میں ڈالا. عظمہ سے عظمن، ماجدہ سے مجدن، حسنہ سے حسنن، حالمہ سے حلمن، جاملہ سے جمالن. یہ سارے کے سارے چونکہ وہ دو وزن انہوں نے قیاسی بیان کیے نا، صعوبتن اور فصاحتن، اس سے یہ ہٹ کے ہیں. جب اس سے ہٹ کے ہیں تو یہ سارے کے سارے سمائی ہو جائیں گے. حارثہ سے حراست، یہ سارے سمائی ہیں. ہاں بھی اور صاحب کا اشکال آ گیا جی. حارثہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، یعنی یہ پیش ہے. اور جو پیشے پہ دلالت کرے یہ آگا کہ اعتراض. ہاں بھی اعتراض سمجھ آیا خور صاحب کا کہ یہاں پہ جو ہاں مثال چلیں کتابن کی صحیح مثال تھی ہے کہ یہ کتابتاً آنا چاہیے تھا، لیکن حارثہ سے حراستاً جو ہے وہ آ گیا. جبکہ جو حارث ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیشہ ہوتا ہے نا. حمایت بھی ایسے ہے، حمایہ حفاظت کرنا، وہ بھی آج کل پیشی شمار ہوتا ہے. واضح؟ تو اعتراض ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ حارث اور جو حمایہ ہے یہ سارے کے سارے پیشے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ولایت کو پیشے میں ڈال دیا تو یہ بھی چیزیں پیشے میں آ جائیں. اور کیا اس میں اعتراض بنے گا؟ ہاں تو یہ سمائی میں نہیں ہونا چاہیے نا، یہ قیاسی میں جانا چاہیے نا. ہاں سمائی میں یہ نہیں ہونا چاہیے نا. خور صاحب کا یہ اعتراض ہے نا کہ اس حارثہ حراستاً اور حمایتاً کو آپ سمائی کی لسٹ میں نہ ڈالیں، قیاسی کی لسٹ میں ڈالیں. فعالت ان کے وزن پہ ہیں، حرفت کے اوپر. اچھا بھی اور بھی کوئی اعتراض خور صاحب؟ ہدایت جو ہے ہدایت پیش ہے، ہدا سے ہدایتاً. آپ اس کو ولایت میں لے جائیں، ہدایت کرنا. تو یہ جب ولایت میں جائے گا تو ہدا اور ہدایتاً بھی یہ اس میں جانا چاہیے، قیاسی میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ولایت پہ دلالت کرتا ہے. ہاں ہاں اس کا جو حارثن ہے گا نا اسے کیا کہنا چاہیے؟ سمائی ہونا چاہیے. ہاں حارثہ سے حارثن یہ سمائی ہو جائے گا، حراثہ سمائی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ حارثن ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے حما کا حمایت کے علاوہ کوئی مصدر ڈھونڈ لیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ وہ سمائی ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہدا کا ہدایت کے علاوہ کوئی مصدر. اچھا اگلے عنوان پہ آ جائیں، مصادر و غیر ثلاثی. غیر ثلاثی کے مصادر کے متعلق مصنف یہ فرماتے ہیں کہ لکل فعل غیر ثلاثی مصدر قیاسی، کہ ہر فعل غیر ثلاثی کا جو مصدر ہے وہ قیاسی ہوگا. یعنی یہاں پہ سمائی کا باب انہوں نے نہیں کھولا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آتے ہیں فعلہ کے مصدر پہ. فمصدر فعلہ بتشدید العین التفعیل، اس کا مصدر تفعیل ہوتا ہے. صرف و صرف و تصریف ہم کہتے ہیں نا. طہرہ سے تطہیر ہو جائے گا، یسرہ سے تیسیر، تیسیر پڑھیں گے، تیسیر. هذا اذا كان الفعل صحیح اللام، یہ اس صورت میں ہے کہ جب فعل کیا ہو؟ صحیح اللام ہو، لام الفعل پہ حرف علت نہ ہو. لام الفعل پہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں. یعنی جب فعل ناقص نہ ہو، ناقص نہ ہو یعنی اجوف ہوتا رہے، مثال ہوتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو مصدر یہی رہے گا تفعیل کے وزن پہ. لیکن اگر ناقص ہو گیا
یعنی وہ اما اذا کان معتلها اذا کان معتلها یعنی اذا کان الفعل معتل اللام، اما اذا کان معتلها یعنی اذا کان الفعل معتل اللام، اگر فعل کیا ہوا معتل اللام ہو گیا، فیکون علی وزن تفعلا، تو وہ پھر اس کا جو مصدر ہے یعنی فیکون المصدر علی وزن تفعلا، تو پھر اس کا مصدر جو ہے وہ تفعلۃ کے وزن پہ آ جائے گا۔ تفعیلہ کا وزن کیسے بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے بنا کہ بحذف یا التفعیل، کہ تفعیل میں جو یا ہے نا، لام سے پہلے جو یا ہے اس کو ہم اڑا دیں گے، تفعیل بن جائے گا نا۔ وہ تعویضها بتاء فی الاخر، اور یا کے عوض میں لے کر آئیں گے بتاء فی الاخر، آخر پہ کیا تا لے کر آ جائیں گے، تو تفعیل سے پھر تفعیلہ کیا بن جائے گا۔ زکہ سے تزکیہ بنتا ہے، ربہ سے تربیہ بنتا ہے۔ وَنَدَرَ مَجِیءُ الصَّحِیِّ عَلیٰ تَفْعِلَ، صحیح اللام ہو اور تفعیلہ کے وزن پہ آ جائے، یہ کلی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نادر ہے، نادر مثالیں ہیں، اور مثالیں بھی مصنف بہت ساری گنوا رہے ہیں۔ جیسے جربہ جو ہے یہ ناقص نہیں ہے، لیکن پھر بھی تجربہ آتا ہے اس کا مصدر، ذکرہ سے تذکرہ، بصرہ سے تبصرہ، فکرہ سے تفکرہ، کملہ سے تکملہ، فرقہ سے تفرقہ، اور کرمہ سے تکرمہ۔ تو یہ ساری مثالیں کیا ہو گئیں جی کہ صحیح اللام یہاں پہ ہے، پھر بھی مصدر جو ہے وہ تفعیلہ کے اوپر آ رہا ہے، تفعیل کے اوپر نہیں آ رہا۔ وقد يعامل محموز اللام معاملۃ معتلہ فی المصدر، قد يعامل، قد کبھی کبھار، کبھی جو ہے وہ محموز اللام کے ساتھ معاملہ کون سے کیا جاتا ہے؟ معتل اللام والا معاملہ کیا جاتا ہے مصدر میں۔ معتل اللام میں کیا قانون دیا کہ تفعیلہ کے وزن پہ آئے گا، تو اسی طریقے سے محموز اللام بھی کبھی کبھار کیا آ جائے گا؟ تفعیلۃ ان کے وزن پہ آ جائے گا۔ جیسے برا سے تبرئہ، جزا سے تجزئہ، جبکہ یہاں پہ قیاس کیا بنتا ہے کہ تبری اور تجزی ہونا چاہیے، جزا جز کرنا، ہاں، تجزی اور تبری کیا ہے، یہ قیاسی اس کا بنتا ہے، لیکن اس قیاس سے ہٹ کے کبھی اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کون سا کیا جا رہا ہے؟ ناقص والا، معتل اللام والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ وزعم ابو زید، ابو زید ان کے جو صرفی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ان ورود تفعیل فی کلام العرب محموزا اکثر من تفعیلۃ فیہ، اس نے ایک ضام کیا ہے، اور ضام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی یہ خیال ہے، اس کا اپنا خیال ہے کہ تفعیل کا وزن کا وارد ہونا کلام عرب میں محموز کے طور پہ، ان ورود تفعیل فی کلام العرب محموزا، کہ تفعیل جو ہے وہ کلام عرب میں محموز کے لیے آتا ہے، اکثر و یہ زیادہ ہے، من تفعیلۃ، تفعیلہ کی نسبت سے فی ہے یعنی فی المحموز، یعنی محموز میں تفعیلہ کا وزن بہت تھوڑا ہے اور تفعیل کیا زیادہ ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے تھے؟ قد یعامل محموز اللام معاملۃ معتلہ فی المصدر، یعنی کبھی کیا ہوتا ہے محموز اللام تفعیلہ کے وزن پہ آتا ہے کبھی، لیکن زیادہ کیا ہے وہ تفعیل کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ابو زید کا بھی یہ نظریہ ہو جائے گا نا، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ تفعیل جو ہے وہ محموز کا زیادہ ہے، کس کی نسبت سے؟ تفعیلہ کی نسبت سے۔ تو مصنف اور ابو زید ایک جیسے ہو گئے نا، انہوں نے قد کی بات کی نا، کبھی کبھی، ہاں، یہ نیچے اکثر کی بات یعنی کبھی کبھی کس وزن پہ آتا ہے؟ تفعیلہ کے وزن پہ آتا ہے نا، محموز اللام، ہاں، تو یہ کبھی کبھی آتا ہے نا، تو زیادہ کیا ہو گیا؟ تفعیل ہو گیا نا، یعنی زیادہ تفعیل ہے اور کبھی کبھی کیا ہے؟ تفعیلہ ہے۔ ابو زید بھی ساتھ ملا لیا نا مصنف نے، ابو زید بھی کیا کہتا ہے کہ کلام عرب میں تفعیل جو ہے وہ زیادہ آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا، محموز میں تفعیل زیادہ آیا ہے اور تفعیلہ کیا آیا ہے؟ تھوڑا آیا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا ان کا نظریہ ہو گیا۔ وظاہر عبارت سیبویہ یفید الاختصار علی ما سمع حیث لم یرد منہ الا نبأ تنبیئا، اور سیبویہ کی عبارت کا کیا ظاہر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یفید الاختصار، عبارت سیبویہ کے ظاہر یہ فائدہ دیتا ہے کہ الاختصار علی ما سمع، کہ آپ اسی کے اوپر رکیں گے کہ جو سنا جائے گا، حیث لم یرد منہ، کہ محموز سے وارد نہیں ہوا، الا نبأ تنبیہ، مگر کیا وارد ہوا ہے؟ نبأ سے تنبیہ کیا وارد ہوا ہے، یعنی سیبویہ کیا ہو جائیں گے؟ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ سیبویہ کا یہ دعویٰ ہے کہ تفعیل کا وزن فقط اور فقط ہمیں کہاں پہ سنا گیا ہے؟ نبأ سے تنبیہ،
یعنی سیبویہ کے مطابق ایک ہی آپ کے پاس مثال عربوں میں ملی کہ جہاں پہ سیبویہ کو جو ہے وہ نبا کا مصدر تنبیہن کیا نظر آیا، وگرنہ سیبویہ کے مطابق اکثر کیا ہیں تفعیلتن کے وزن پہ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل الٹ ہو گیا. یعنی ہم کیا کہیں گے، یوں سوال ہوگا کہ ابو زید اور مصنف کے مطابق محمود اللام کا مصدر اکثر طور پہ کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابو سیبویہ کے مطابق کیا آتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ سیبویہ کہتے ہیں کہ اکثر طور پہ تفعیلہ کے وزن پہ آتے ہیں اور تفعیل کے بہت قلیل ہے، جبکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ تفعیل اکثر ہے اور تفعیلہ کیا ہے، بہت تھوڑا ہے. اچھا جی، آگے آ جائیں افعل کا مصدر. وہ مصدر و افعل الافعال، افعل کا مصدر کیا ہے، الافعال کے وزن پہ آتا ہے، افعال کے وزن پہ، جیسے اکرم سے اکرام، احسن سے احسان. ھذا اذا کان صحیح العین، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب صحیح العین ہو، صحیح العین یعنی اجوف نہ ہو. اما اذا کان معتل، لیکن اگر فعل کیا ہوا، اجوف ہو گیا، معتل العین ہو گیا یعنی اجوف ہو گیا، فتنقل حرکتها الى الفاء وتقلب الفا، تو پھر اس کی جو حرکت ہے، کس کی حرکت، عین کی حرکت، عین کی حرکت فا کی طرف شفٹ ہو جائے گی، وہ تقلب الفا، اور اس عین کو کس میں بدل دیا جائے گا، الف میں کیا بدل دیا جائے گا. یہی جو ہاں اقوام سے تا کدھر آ گئی، وزن کرتے ہیں ان الفیل کے بدلتا ہے اچھا تا کے بغیر بات کریں نا، اقوام ہے ہمارے پاس، اقوام ان کیا ہو جائے گا، واؤ کی حرکت پہلے کو شفٹ کرنی ہے اور واؤ کو الف میں تبدیل کرنا ہے، تو کیا ہو جائے گا، اقام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کیا ہو گیا، فتنقل حرکت الفاء وتقلب الفا، الف میں کیوں تبدیل کریں گے، لتحرکها بحسب الاصل، کیونکہ اصل میں کیا ہے، یہ متحرک ہے. اصل متحرک ہونے کا کیا مطلب ہے، نہیں عبارت کے اوپر آ جانا، لتحرکها بحسب الاصل، اس کا کیا معنی کرتا ہے، ٹھیک ہے. فتنقل حرکتها الى الفاء، نہیں اصل میں متحرک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے واضح. یعنی ہم یوں کہیں گے نا، یعنی اعتراض یوں اٹھے گا کہ قابلہ میں آپ واؤ کو الف میں کیوں تبدیل کیا، تو آپ کیا کہیں گے، واؤ متحرک ما قبل مفتوح، الف میں تبدیل کریں. ٹھیک ہے، یہی سوال جب آئے گا اقوام میں، اقوام میں جب آپ واؤ کی حرکت پہلے کو دے دیں گے تو واؤ متحرک رہے گی یا ساکن رہے گی، ساکن رہے گی. تو ہمارے پاس یہ قانون تو نہیں ہے نا کہ واؤ ساکن ما قبل مفتوح ہو تو الف میں بدلتے ہیں، یہ قانون تو ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا ابھی ہم مصنف سے سوال کریں گے کہ آپ واؤ کو الف میں کیوں بدل رہے ہیں، حالانکہ واؤ متحرک تو نہیں ہے. تو مصنف کیا جواب دیتے ہیں کہ لتحرکها بحسب الاصل، کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ واؤ متحرک ہے، لیکن واؤ متحرک کو ہم اصل کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں واؤ کیا تھی، متحرک تھی، اور ابھی اس کا حرکت ہم نے کیا شفٹ کی ہے. تو لہٰذا حقیقت میں قانون ہمارے پاس اصل کے اعتبار سے موجود ہے کہ واؤ متحرک ہے اور ما قبل کیا مفتوح ہے. لیکن سوال ہوگا کہ ما قبل مفتوح بھی تو اصل میں نہیں ہے نا، ادھر وہ نقل دیکھ لیں گے، ادھر کیا دیکھ لیں گے، اصل دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، بات ٹھیک کرنی ہے نا صرف کے مطابق. اچھا لتحرک کیا بحسب الاصل، یعنی قانون پورا کیسے بنا رہے ہیں جی، یوں قانون پورا جوڑ رہا ہے ان کا کہ لتحرکها بحسب الاصل وانفتاح ما قبلها بحسب الان، کہ اگر بحسب الاصل دیکھیں یعنی سابقاً دیکھیں تو یہ عین متحرک ہے، لتحرکها یا لتحرک العین ہے، یہ جو حرف علت ہے یہ متحرک ہے، اور وانفتاح ما قبلہ، اور اس کا ما قبل بھی کیا ہے، مفتوح ہے. لیکن ما قبل مفتوح کس حساب سے، بحسب الان، ابھی کے اعتبار سے، یعنی وہ جو ہے وہ اصل کے اعتبار سے اور یہ کیا ہے، ابھی کے اعتبار سے. ثم تحذف الالف الثانیہ، پھر کیا کریں گے جی، دو الفیں اکٹھی ہوگی، دو کیسے کی اکٹھی ہوگی جی، ہاں اصل میں اقوام تھا، واؤ کے بعد بھی الف تھی، تو جب واؤ کو ہم نے الف مزہ، دو الفیں کیا ہوں گی، اکٹھی ہوں گی.
تو التقاء ساکنین ہوگا. تو دوسرے الف کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے، جیسا کہ یہ قانون بعد میں بھی آئے گا. اور آگے کیا ہے؟ وَتُعَوَّضُ عَنْهَا التَّاءُ، اور وہ جو الف آپ نے حذف کیا ہے اس کے عوض میں کیا لے کر آ جائیں گے؟ تا لے کر آ جائیں گے. نہیں الف ثانیہ، حرف علت باقی رہے گا. ہاں نہیں، انہوں نے حرف علت حذف نہیں کیا. تو ظرف الالف الثانیہ کا، ثانیہ سے کیا ہے وہ مصدر والی جو الف ہے نا اس کو حذف کرنا. ٹھیک ہو؟ ہاں نہیں اس کا وزن آپ کیسے کرتے ہیں؟ اقامت ان کا وزن آپ کریں. اقام کا وزن کیا کرتے ہیں؟ اقامت کا وزن کیا ہوگا؟ اقامت کا وزن افعال. عین کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ عین تو باقی ہے نا. عین کے بعد وہ جو آپ ہے نا الف اس کو گریں، یعنی اقامت ان کا وزن کیسے بنے گا؟ ہاں افعالتن، وہ الف جو ہے نا اس کو لے کر آئیں افعالتن. اقامت ان کا وزن افعالتن، نہیں فا تو ساکن ہے نا، فا کو متحرک رکھے نا. افعالتن اقامتن یعنی افعالتن یوں بنے گا افعالتن، عین باقی رکھی جاتی. اچھا اقامہ سے اقامتن اور انابہ سے انابتن. وقت تحذف الطاء اذا کان مضافا، اور یہ جو ابھی تا عوض میں لے کر آیا نا، کبھی اس تا کو حذف کر دیا جاتا ہے. کب حذف کیا جاتا ہے؟ اذا کان مضافا، کہ جب یہ مضاف ہو رہا ہو مصدر. اور یہ نظریہ کس کا ہے؟ علی مختار ہو ابن مالک، ابن مالک نے کیا اسی نظریے کو اختیار کیا. جیسے اقامہ کا اگر اضافہ کریں گے نماز کی طرف، اقامت الصلاۃ کی بجائے اقام الصلاۃ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قد تحذف، اس کو کبھی حذف کر سکتے ہیں اقام الصلاۃ. وبعضهم یحذفها مطلقا، اور بعض تو کیا ہے وہ اس کو مطلقاً حذف کر دیتے ہیں، یعنی چاہے اضافہ نہ بھی ہو تو وہ اسے تا کو کیا حذف کرتے ہیں. وقد یجیء علی فعال بفتح الفاء، اور کبھی کیا ہے باب جو افعال ہے، افعل کا جو مصدر ہے وہ فعال کے وزن پہ آتا ہے بفتح الفاء. جیسے انبت کا کیا ہے؟ نبات آتا ہے، انبات کی بجائے نبات بھی آتا ہے. آتا کہ کیا ہے؟ عطا بھی آتا ہے. وہ یسمونہ حینئذ اسم مصدر، اس صورت میں وہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسم مصدر کا کیا نام دیتے ہیں؟ یعنی عطا کو وہ مصدر کہتے ہیں، عطا کو اسم مصدر، اور انبات کو وہ مصدر، اور نبات کو کیا ہے؟ اسم مصدر. اچھا آگے آ جائیں. وقیاس مصدر ما اولہ حمزۃ وصل قیاسیت، حمزۃ وصل قیاسیت. ہاں اب بیان کر رہے ہیں کہ جو ثلاثی مزید فی میں ہمارے پاس کچھ افعال ہیں کہ جن کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے. اور حمزہ یہ کیا ہوتا ہے؟ قیاسی ہوتا ہے. قیاسی حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ قانونی حمزہ. اور ایک حمزہ کیا ہوتا ہے کہ جو قانونی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اسے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ ساکن سے جو ہے وہ ابتدا کرنا مشکل تھی، تو ساکن سے ابتدا کرنا لازم آ رہا تھا، تو پھر حمزہ کو کیا لے کر آیا جاتا ہے. یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ قیاسی ہے، یعنی اس کے ساتھ شروع سے کیا لگا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ حروف اصلی میں، حروف اصلی میں بھی سے نہیں ہے، لیکن ہے قیاسی، یعنی یہ بنے ایسے. اور دوسرا کیا قیاسی نہیں ہے، بعد میں لایا گیا. کیوں لایا گیا؟ تاکہ ابتدا بے ساکن نہیں ہو رہی تھی، تو اس کو کیا لے کر آیا گیا. اچھا اس کی مثال بھی لے کر آئیں گے کہ باب افعال نہیں ہوگا آپ کے پاس، یا باب کیا ہے؟ باب افعال کا حمزہ وصلی تو نہیں ہوتا نا. ہاں وہ تو حمزہ قطعی ہے. ہاں ابھی حمزہ وصلی کی بات ہوئی. جیسے استخراج ہے، ٹھیک ہے، استخراج ہے، انطلاق ہے، انطلق ہے، اور کون سی مثالیں ہو جائیں گی؟ احمرہ وغیرہ میں آ جائیں گے. یہ سارے کے سارے حمزہ کیا کہلائیں گے؟ قیاسی کہلائیں گے. اور بعض کا حمزہ کیا ہوگا اس کی بھی مثال آئے گی کہ وہ حمزہ کیا قیاسی نہیں ہوگا. اچھا تو یہ عبارت یوں ہو جائے گی. وقیاس و مصدر ما اولہ حمزۃ وصل قیاسیۃ. قیاسیہ کس کی صفت آ رہی ہے؟ حمزۃ وصل کی آ رہی ہے، کہ حمزہ وصل کیا ہے؟ قیاسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قیاس کی خبر کہاں پہ ہو جائے گی؟ وقیاس و، قیاس کہاں سے ہوگا؟ وقیاس و ان یکسر ثالث حرف، یوں ہو جائے گا. وقیاس و مصدر ما اولہ حمزۃ وصل قیاسیۃ کانطلق واقتدر واستفاء استغفر ان یکسر ثالث حرف ہی. یہاں سے قیاس شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
یعنی یوں بات ہو جائے گی کہ ہمارے پاس وہ افعال مزید فی کے کہ جس کے شروع میں حمزہ وصلی قیاسی ہوتا ہے، جیسے اس کی مثالیں کیا ہیں؟ انطلقہ کی مثال ہے یعنی باب انفعال، اقتدرہ یعنی باب افتعال، استفا یہ بھی باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے، استغفر باب استفعال۔ تو یہ جو ہمارے پاس مثالیں ہیں ان میں مصدر کا قیاس کیا ہے؟ اس میں مصدر کا قیاس کیا ہے کہ ان یکسر ثالث حرف ہی، ان یکسر ثالث حرف منہ، یہ جو فعل ماضی ہے آپ کے پاس انطلقہ، اس میں سے جو تیسرا حرف ہے نا اس کو کیا دیں؟ کسرہ دیں۔ نہیں ماضی کے نہیں ابھی مصدر بنانا ہے نا ہم نے نا، ٹھیک ہے، مصدر بنا رہے ہیں نا، مصدر کا قیاس بنا رہے ہیں۔ مصدر کہاں سے بنائیں گے؟ فعل ماضی سے بنائیں گے نا، کوفی والی بات چل رہی ہے نا ابھی تک، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس لفظ کیا آ گیا؟ ان طلقہ سے شروع کرتے ہیں۔ ان طلقہ میں تیسرا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ تا ہے، ٹھیک ہے، اس تا کو کیا دیں؟ کسرہ دیں، ٹھیک ہے، ان طلقہ ہو گیا نا، ان طلقہ سے ان طلقہ، ٹھیک ہے، ابھی ان طلقہ مصدر بھی بننے جا رہے ہیں۔ اچھا پہلے کسرہ دیں تیسرے حرف کو، پھر کیا کریں؟ وَيُزَادُ قبل آخرہ الف، اور ما قبل آخر سے کیا کریں؟ الف کا اضافہ کر دیں، فَيُصِيرُ مصدرًا، تو پاس یہ مصدر بن جائے گا، مصدر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انطلقہ بنا تو انطلاقہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے، جیسے انطلاق، اقتدار، استفاء اور استغفار۔ وہ تو نحو کا قانون ہو گیا نا، ہاں ظاہری بات ہے، وہ آخر تو مبنی نہیں رہے گا، معرب ہو جائے گا جب اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ آخری حرف کو نہیں لکھیں گے، نہ مبنی ہونے کے اعتبار سے نہ معرب ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ ان کا موضوع نہیں ہے، صرف کا موضوع نہیں ہے آخری حرف۔ اچھا فخرج نحو الطایرہ اور الطیرہ، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ فمسترھا التفاعل اور التفاعل، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ دو مثالیں، آپ کو الف لام مثال لکھی ہوئی ہیں، ہاں الطایر اور نہیں لام نہیں ہونی چاہیے نا، لام نہیں آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس غلط لکھا ہوا ہے، آپ کو کیسے لکھا ہوا ہے؟ الف تو ہاں الطیرہ اور الطیرہ، یہ لکھا ہوگا نا آپ کے پاس الطیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ باب تفاعل اور تفاعل ہے نا، طایرہ سے آپ باب تفاعل کا فعل ماضی بنائیں، تطایرہ، تے توئے، ٹھیک ہے، تطایرہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تے اور جب توئے آتے ہیں نا، تا اور تا جو آتے ہیں، ان میں تے کو کس میں کنورٹ کرتے ہیں؟ توئے میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو دو تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ جب دو تا میں ادغام کرتے ہیں تو ادغام کا قانون کیا ہے کہ پہلا کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ وصل کو کیا بعد میں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ الطایرہ، ٹھیک ہے۔ اب الطایرہ کا مصدر کیا آنا چاہیے؟ نہیں الطایرہ کے تطایر، اس کا مصدر تطایر ہی ہے، نہیں ماضی میں بھی ادغام، ماضی میں کیا ہمارا پڑھنا ہے؟ الطایرہ بنا نا، الطایرہ یطایرو، الطایرن، ہاں یوں ہو جائے گا، تفاعلن کو کیا ہے؟ الطایرن کہہ دیں گے، مصدر میں بھی ادغام کریں گے، تطایرن ہے نا مصدر، اصل تطایرن ہے، تطایرن کو کیا ہے؟ الطایرن پڑھ کے۔ اچھا طیرہ میں آپ کریں، طیرہ نہیں، طیرہ کیا ہے؟ اصل میں تطیرہ تھا نا، تفاعل سے بنائے نا، ٹھیک ہے، تطیرہ کو کیا کریں گے؟ الطیرہ، تے کو توئی میں کنورٹ کر دیں گے، الطیرہ یطیرو، آگے کیا ہے؟ الطیرن، ٹھیک ہے، اصل میں کیا ہے؟ تطیرن ہے نا۔ اچھا تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ فمسترھا التفاعل والتفاعل، ان کا مصدر جو ہے وہ افتعال کے وزن پہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ان کا مصدر تفاعل اور تفاعل ہی رہے گا، ٹھیک ہے، کہ لعدم قیاسیت الحمزہ، کیونکہ ان کا حمزہ کیا قیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
لہٰذا یہاں پہ آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے وہ جو اتاجرہ ہے، اتاجرہ میں آپ ما قبل آخر میں کیا کریں جی الف کا اضافہ کریں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ اتیرہ کا ہم کیا بنا رہے تھے؟ ہاں اتایورن، اتایورن یعنی را سے پہلے یا ہی ہے، را سے پہلے ہم نے الف کا اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اتیورن ہے، وہاں پر بھی کیا ہے، را سے پہلے الف کا اضافہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو اوپر کہا تھا کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے وہاں پہ مصدر بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ما قبل آخر الف کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے ما قبل آخر الف کا اضافہ نہیں کیا بلکہ اس کا مصدر کیا ہے تفاعل، اور تفاعل کے وزن پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ اس کا حمزہ قیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیاسی یعنی غیر قانونی ہے، اس کا حمزہ اپنے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ یہ جو لائے ہیں اس کا جو حمزہ اس کی بات نہیں کر رہے، اسی کی بات، اس کی کر رہے ہیں جو حمزہ پہلے آتا ہے، ہاں شروع میں جو آیا ہے، شروع میں نہیں، مصدر میں شروع میں حمزہ آتا ہے، اس میں تو حمزہ آتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہے نا، اسی لیے نہیں ہوتا، اصل میں نہیں ہوتا نا، ادغام کے بعد تو لانا پڑتا ہے نا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے انہوں نے تین سیکھے دیے ہم کو، کہا کہ اکتسب استفعل، شروع میں حمزہ آئے تو اس کے وزن پہ یہ ہوگا، کائنا کھانا ہوتا ہے، لیکن تفاعل باب تفاعل میں شروع میں حمزہ آتے ہی نہیں آ رہے ہیں نا، اتیرہ میں آیا ہے، ادغام کی ساکن سے ابتدا نہیں، ہاں تو حمزہ آیا تو ہے لیکن وہ حمزہ قیاسی نہیں ہے نا، اب یہ تو نہیں کہتے حمزہ آیا نہیں، حمزہ وصل ہے، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کیا کہا، ہر فعل ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے اس کا مصدر کیسے بناتے ہیں کہ تیسرے حرف کو کسرہ دیتے ہیں، ما قبل آخر الف دے دیتے ہیں، یہ قانون دے دیا نا۔ جب آپ یہی بات کہیں گے بھی اتیرہ میں آپ دیکھیں یا اتاجرہ میں دیکھیں شروع میں حمزہ وصل آیا ہوا ہے، جب حمزہ وصل آیا ہوا ہے تو اس کا مصدر بھی کیا جانا چاہیے، اسی قانون کے مطابق جانا چاہیے نا، ٹھیک ہے، الف زیادہ وغیرہ ما قبل آخر لگے ہیں یہ سارا قانون، لیکن کہتے نہیں اس کا مصدر تفاعل اور تفاعل کے وزن پہ آئے گا، کیوں؟ کیونکہ شروع میں جو اس کا حمزہ وصل ہے وہ حمزہ وصل اس کا قیاسی نہیں ہے، قیاسی یعنی اپنے قیاس کے مطابق نہیں آیا بلکہ کسی دوسری وجہ سے کیا آ گیا، ادغام کی وجہ سے آ گیا۔ اچھا جی، وَإِنْ اسْتَفْعَلَ مُعْتَلُّ الْعَيْنِ عُمِلَ فِي مَصْدَرِهِ مَا عُمِلَ فِي مَصْدَرِ أَفْعَلَ مُعْتَلِّ الْعَيْنِ، اگر استفعل کیا ہو، معتل العین ہو، مترن اجوف ہو، تو اس کے مصدر میں وہی عمل کیا جائے گا کہ جو افعل کے مصدر پہ آپ عمل کرتے تھے، کون سا افعل؟ جو معتل العین ہوتا تھا، وہی اقامت میں جو آپ کرتے تھے نا، یہاں پہ استقامت کیا ہو جائے گا، وہاں پہ اقامت سے اقامتن ہوتا تھا تو استقامت سے ہاں استقامت سے استقامتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے استقامت سے استقامتن اور استعاذہ سے استعاذتن کیا ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔